بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کونین مخدومہ کائنات سیدت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کی حشر میں آمد، اہل بیت اطہار کی شخصیات عظیمہ تقدس کے احرام میں لپٹی ہوئی ہیں اور وقار و احترام کی چادر ان کے سروں پر افغن ہے، سایہ افغن ہے۔ شہزادی کونین تو طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہیں، چشم فلک بھی ان کے احترام میں جھک جاتی ہے۔ یوم حشر کا منظر کا اگر تصور کیا جائے، سورج سوا ندے پر آگ برسا رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اہل محشر کسی سایہ کے متلاشی ہیں، ہر نبی و رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب بندے کسی اور دروازے پر جانے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ایک طرف کا تو یہ منظر، تو دوسری طرف پردوں کے پیچھے سے منادی کرنے والا کہہ رہا ہے، احترام سے اپنی نگاہیں جھکا لو، تصویر ادب بن جاؤ، کیونکہ شہزادی کونین تشریف لانے والی ہیں۔ اور دیکھو، جب تک بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام الحسنین گزر نہ جائیں، خبردار اپنی نگاہیں نہ اٹھانا۔ مولا کائنات تاجدار نجف اشرف سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے میدان حشر کے لوگوں، اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے اس حال میں گزریں گی کہ ان کے اوپر دوہری سبز یا سرخ رنگ کی چادر سایہ فگن ہوگی۔ احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی مشہور مورخ اور محقق ہیں۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ بغداد اور مدینۃ الاسلام میں وہ حسین بن معاذ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اپنی اسناد کے ذریعے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محشر برپا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، اے لوگو اپنی نظریں نیچے کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں۔ تقدس و عزت و احترام کی یہ سعادت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری وہ محبوب بیٹی کے سوا دنیا کی کسی خاتون کا مقدر نہیں بنی۔ یہ عزت و شرف صرف اور صرف سیدت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خصائص کا حصہ ہیں اور صرف انہیں ہی یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید کائنات کی فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔